صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 24 سے 29 24 to 29. آیت نمبر 23 میں ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے چیلنج کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ میدان میں آئے اور جس کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لے اور اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آئے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ توبیخ تھی کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بننا ہے اور پتھروں نے بننا ہے اور جو کافروں کے لیے تیار اور آمادہ ہے. اب اس کے بعد ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے جو آیت نمبر 25 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تو جھٹلانے والوں کا معاملہ ہو گیا، تو پھر وہ جو ایمان لے آئے ان کا معاملہ کیا ہوگا. وہاں پر ایک اور شرط کا اضافہ کیا گیا کہ اگر یہ ایمان لانے والے اعمال صالحہ بھی انجام دیں، یعنی جو ایمان کا عملی تقاضا ہے اس کو بھی وہ پورا کریں، یہ صرف ان کا ایمان نمائشی نہ ہو، تو پھر ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ ان کو وہ باغات دیے جائیں گے، وہ جنت دی جائے گی کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ نہروں کا بہنا ایک تو اس کے ایور گرین ہونے کو بتاتا ہے کہ وہاں پر پژمردگی نہیں ہے، خزاں کا موسم نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پانی کی فراوانی ہے اور اس سے ہمیشہ ان کے سبزے کے اندر ایک دوام ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ باغات کا ایک واضح مطلب درخت ہے، تو درختوں کے نیچے جو پانی جاری ہوگا تو وہ اگرچہ زمین کے اوپر ہو مگر اس کو جب تحت حل انہار کہا جائے گا، تحت سے مراد ان درختوں کے نیچے اس پانی کا انتظام مستقل ہوگا. پھر وہاں کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھایا گیا کہ جب بھی وہاں پر ان کے سامنے کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. اب یہ ہر کوئی جو دنیا کے اندر مختلف علاقوں کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر جو بھی وہ پھل کھاتے ہوں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے جو پھل دیے جا رہے ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ اس کو پہچان رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہمیں ایسی کوئی چیز ملی تو تھی، لیکن جو اس کے خصوصیات ہیں اس کو وہ اس وقت فوری طور پر جج نہیں کر پائیں گے، اور جب وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو یہ جس طریقے سے مثلا اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آم تو آم ہے، لیکن یہ کہ ایک آم انسان کھا لے تو اس کے بعد دوسرے آم کو جو وہ دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پہلے کھایا تھا، مگر آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسموں کے اندر خصوصیات مختلف ہوتی ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، تو جنت کا معاملہ تو اس سے بہت آگے اور بہت بڑھ کر اور بڑھتر ہے. تو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد اپنے اپنے علاقوں میں جو کچھ بھی وہ کھاتے رہے ہیں اس سے ملتا جلتا پھل وہاں پر اویلیبل ہوگا، مگر کوالٹی کے اعتبار سے اس کا کوئی میچ نہیں ہوگا، اس سے وہ بہت بالاتر اور بہت ہی ہٹ کر ہوگا. دوسری جو وہاں پر ان کے لیے نعمت پروردگار کی طرف سے ہے وہ ہے ازواج مطہرہ. ازواج یعنی جوڑے، مطہرہ یعنی پاکیزہ. یہ پاکیزگی جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے کہ نہ دنیا کے اندر جو جسمانی نجاستیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہوں گی، اور دنیاوی اعتبار سے جو اخلاقی مشکلات ہوتی ہیں، حسد ہے، دوسرے تکبر اور دیگر مسائل کا وہ خباثتیں اور وہ نجاستیں بھی وہاں پر نہیں ہوں گی. اور تیسری ایک اور اہم چیز جو وہاں جنت کے حوالے سے بیان کی گئی کہ وہاں پر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں پر کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہے. یہ پروردگار عالم نے ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر مثالوں کے حوالے سے ایک تبصرہ ہے، اور وہ مثالوں کے حوالے سے تبصرہ یہ ہے کہ پروردگار اس بارے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، یعنی اسے قرآن کی شان کے خلاف نہیں سمجھتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی ہٹ کر کوئی اور ایسی مثال بیان کرے جو مچھر کے علاوہ ہو اور بظاہر لگے کہ وہ مچھر سے بھی پست ہے.
قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ علماء نے مستقل کتابیں انہی مثالوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لکھی ہیں۔ سورہ حج میں پروردگار عالم نے مکھی کی مثال بھی بیان کی ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے مچھر کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ذہن انسانی کو اس مطلب سے قریب کیا جائے۔ اس میں یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ جس مثال کو پیش کیا جا رہا ہے وہ مکھی کی ہے، مچھر کی ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا جو مفہوم انسان کے ذہن کے اندر قریب کرنا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے اگر کسی مچھر یا مکھی کی مثال کی ضرورت ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا، یا اور اگر مثال کے طور پر کسی اور بڑی مخلوق جو بظاہر نظر آتی ہے اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ مگر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کیا کہ قرآن جیسی کتاب کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ذکر کیوں؟ تو پروردگار عالم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کو اس میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے، خدا اسے شان کے خلاف نہیں سمجھتا کہ مچھر کی مثال پیش کرے یا اس سے بھی حقیر مخلوق کی مثال پیش کرے۔ تو وہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثالوں سے کیا مقصد ہے۔ پھر تبصرہ ہے اس کے اوپر کہ بہت سے وہ ہیں کہ جن کو انہی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر گمراہ جن کو کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو فاسق ہیں، جو بدعمال ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف سے گمراہی کا اعلان ہوتا ہے، گمراہی کا حکم مرتب ہوتا ہے، ان کا فسق پہلے ہوتا ہے، نہ یہ کہ پروردگار کسی کو جان بوجھ کر گمراہ کرتا ہے۔ پھر یہاں پر پروردگار عالم نے ان فاسقین کا، ان بدعمال افراد کا تعارف کروایا اور ان کی 3 صفتیں بیان کی۔ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، جن باتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو توڑنے والے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ کا عہد ایک تو فطری ہے، جو خود دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ، یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ایک عہد فطری ہے جو انسان کے اندر ان بلٹ رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عہد وہ ہے کہ جو انسان باقاعدہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کا اعلان کرتا ہے۔ اب جتنے منافقین ہیں وہ بھی ظاہری طور پر وہ عہد کیے ہوئے بیٹھے تھے، کافرین کم سے کم فطری جو عہد ہے اس کے پیمان شکن شمار ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے حوالے سے تو جو توریت اور انجیل ہے اس کا نام ہی ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ بائبل کو کہا گیا نیو ٹیسٹمنٹ اور توریت کو کہا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو لطف یہ ہے کہ ان کا تو نام ہی عہد ہے، اور اس کے اندر بھی اس رسول کا ذکر موجود ہے۔ تو اس رسول کا انکار کرنا گویا اس عہد کی بھی خلاف ورزی ہے جو دیگر کتابوں کے اندر لیا گیا تھا۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ لوگ توڑتے ہیں اس کو کہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس میں ایک تو بہت اہم اخلاقی پہلو کہ صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، خاص طور پر خونی جو رشتہ دار ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا، اور پھر اس کے بعد خود پیغمبر اکرم سے یا امیر المومنین سے، معصومین سے جو امام ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان سے فاصلہ کر لیا جائے تو یہ بھی اس کا ایک مصداق بنے گا۔ اور پھر زمین میں ہر طرح کا فساد کرنا، کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر کریٹ کرنا کہ جس سے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر پروردگار عالم استفہام کا انداز اختیار کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے ایک توبیخ مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے، تم اگر اپنے اندر خود سوال کرو گے تو تمہیں جواب ملے گا فطری طور پر۔ پھر سمجھایا کہ تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا اور پھر واپس تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا۔ تو یہ جو مراحل ایک انسان کے کچھ نہیں تھا اور بنا، اور پھر اس کے بعد موت آئے گی اور پھر واپس زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب بھی ہوگا، تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ تم خدا کا انکار کر دو۔ پھر انسان کو اس کا اپنا اسٹیٹس سمجھایا گیا اگلی آیت کے اندر جو آج کی آخری آیت بنے گی 29ویں آیت، کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ انسان بظاہر دیکھے تو پہاڑوں کے مقابلے میں اس کو اپنا وجود چھوٹا نظر آتا ہے، ہاتھی اور شیر جیسے جانوروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے، لیکن
پروردگار عالم نے انسان کو اتنی عظمت دی ہے عقل کی وجہ سے، اس کی روح کی بلندی کی وجہ سے، اس پوٹینشل کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جن کو تم اپنے سے بڑا سمجھ کے انہیں خدا کا شریک مان رہے ہو، یہ شریک خدا کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ تمہارے تابع بنائے گئے کہ تم انہیں استعمال کرو اپنے زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ زمین کو بھی، جو بھی کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کی بات کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسے 7 آسمان بنایا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے دعوت تحقیق ہے کہ وہ مزید غور کرتا رہے۔ اگر آسمان کو حد نگاہ مان لیا جائے تو بھی اس کے آگے کیا ہے یہ ہمیں کہاں معلوم ہے، لہذا پروردگار عالم کی اس بات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ ایک انفارمیشن ہے کہ آسمان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے علم کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دعوت تحقیق عام ہے لیکن انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آسمان ہے جو انسان کو نظر آتا ہے اس کو حد نظر بھی مان لیا جائے تو اس کے آگے جو کچھ ہے اس کی حقیقت ہم تک اگر پوری طرح سے آج واضح نہیں ہے تو بہرحال انتظار کرنا چاہیے کہ شاید کبھی مزید اس سلسلے میں انسان تحقیق کر کے کوئی کنکریٹ بات کر سکے، ورنہ یہ انفارمیشن تو اپنی جگہ پر انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔